الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من مسترزق فأرزقه ألا هل من مبتلى فأعافيه ألا كذا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ دخان کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث کے مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے شب برات کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات اور دن کے حوالے سے، جس کو آج کل کے عرف میں شب برات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت منقول ہے، اگرچہ وہ روایات سنداً ضعیف ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ کثرت روات احادیث کی صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اب اتنی بے شمار احادیث، تقریباً 17 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات منقول ہیں۔ اب اگرچہ سنداً وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے راویوں کے روایت کرنے کی وجہ سے وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، یعنی کہ اس پر عمل کرنا اور اس کی بات کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ آج کل شب برات کے حوالے سے ایک افراتفری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت کی فضیلت ثابت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ثابت ہے، تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے، انہوں نے احادیث کے ضعیف ہونے کی طرف چلے گئے۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ احادیث تو ضعیف ہیں، لیکن راوی اتنی کثرت سے ان احادیث کو روایت کر رہے ہیں جن میں بڑے بڑے مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن میں سے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شب برات کی فضیلت کی حدیث روایت کر رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت کی حدیث روایت کر رہے ہیں، حضرت عمرو بن العاص فضیلت کی حدیث روایت کر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت منقول ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، ان کا تعلق بعض علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیت تلاوت کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو وہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ حالانکہ صحیح بات اور صحیح نصوص اور قرآن کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لیلہ مبارکہ جو ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے، شب برات کی رات نہیں۔ پھر جب صحیح بات یہ ہے اور دوسری آیات سے اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ البراءہ، شب براءت کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت میں تعویلیں کرنا بیجا اور فضول ہے، لہٰذا اس آیت سے مراد تو لیلۃ القدر ہی ہے۔ اب رہی بات کہ شب برات کی فضیلت، تو میں جیسے بتا چکا ہوں کہ شب برات کی فضیلت احادیث میں بے شمار روایتوں میں آئی ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، کیا عمل کرنے چاہیے، کیا احکامات کرنے چاہیے، کیا عبادت کا طرز عمل اپنانا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے، اس بات کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اور
بے جا فضول خرافات اور مباحث اور بحث مباحثے کی محفلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کثرت سے پائی جا رہی ہے کہ عمل کریں نہ کریں لیکن خرافات کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈال لیتے ہیں اور بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بحث و مباحثے کی محفلوں کو قائم کر لیتے ہیں جن کا حاصل کوئی نہیں ہے، جن کا عمل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو احادیث کے اندر اس رات کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اس فضیلت کی احادیث پر عمل کرنا چاہیے اور اس عمل کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جو چیز، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چیز قرآن اور احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین تبع تابعین سے ثابت ہو، جس طریقے سے ثابت ہو اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ دین اتباع کا نام ہے، دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ جو دل میں آیا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اور اس پر عمل کرنے چلے گئے۔ آج فتنہ اور فسادات کی دنیا کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے تو تم فلاں جماعت سے تعلق، فلاں فرقے سے تعلق، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو شیطانی خرافات کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگ بحث و مباحثہ میں اپنی فضیلت والی رات کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ چونکہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بہت ہے، اور شعبان کی 15ویں رات تو ایک طرف پورے شعبان کے مہینے کی ہی فضیلت بہت بڑی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو شعبان کے مہینے کو رمضان کے لیے مقدمہ قرار دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک کتاب اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس سے پہلے آپ اس کے مقدمے کو پڑھیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، کس طریقے سے لکھا ہے، کس عنوان سے اس کتاب کو معنون کیا گیا ہے اور کس طرز عمل سے اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے لیے مقدمہ قرار دیا گیا کہ یہ شعبان کا مہینہ اتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے امہات المؤمنین بھی فضیلت احادیث روایت کرنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ شعبان کے پورے مہینے میں ہی تقریباً روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری کے لیے اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے مقدمہ قرار دیا کہ ہم آج رمضان کے مہینے کے لیے آج سے تیاری شروع کر دیں۔ اور دوسری طرف یہ وہ عمل ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر 27، 28 اور 29 بالکل آخر ایام میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ البتہ جن لوگوں کی عادت ہو کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوں تو اگر وہ پیر اور جمعرات آ جائیں تو وہ اس کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کے روزے کے لیے یہ اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر 15 شعبان کے روزے کے لیے کہا ہو، لیکن 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایام بیز میں سے بھی 15 تاریخ ہے کہ 13، 14 اور 15 کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس نیت سے رکھا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس کو 15ویں شعبان کا ہی روزہ سمجھیں، بلکہ اس کو شعبان کا خاص روزہ اور اسی طریقے سے ایام بیز کے روزوں میں سے شمار کریں، تب بھی ہمیں سنت کے روزوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب رہی بات یہ کہ اس میں کیا کیا عمل کیے جائیں، کیا عبادت کی جائیں، تو اس کے متعلق، عبادات کے متعلق ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ نوافل کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ نوافل کا کوئی طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ ہمیشہ سے یہ ہے کہ نوافل کے عبادات کو جتنا خفیہ ہو سکے، جتنا گھر میں رہ کر سکیں وہ کریں۔ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اپنے گھروں کو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں کے اندر اسی طریقے سے عمل کرو جس طریقے سے تم مسجد میں عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہو، اپنے تنہائی کے معاملات میں بھی، تنہائی میں بھی اسی طریقے سے عمل کو سر انجام دو جس طریقے سے تم دیتے آئے ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی اتباع چاہتے ہیں، ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی
اپنی منشا کے مطابق چلنے میں نہیں ہے اور لوگوں کو راضی کرنے میں نہیں ہے، اس کی ہمارے دین کی اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ ہم اگر جو کام کر رہے ہیں وہ ضروری ہے اس بات کا کہ ہم اس میں سے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خالصتاً اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان اعمال کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ کہہ رہے ہوں یہ میرا امتی ہے تو ہم امتی ہونے پر فخر محسوس کریں کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کیا، اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کیا بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ہم نے ترجیح دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہی دیکھنے میں آیا کہ جب بھی وہ عمل کیا کرتے اور ان کو کوئی بات معلوم ہو جاتی کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل ہے تو وہ کوشش کرتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ترجیح دیں اور اپنے طریقے کو پیچھے کر دیں۔ ایک موقع پر بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی قریبی ساتھی، سفروں کے ساتھی، غزوات کے ساتھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان پر بڑی ہی شفقت تھی۔ ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے سنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں تہجد کی فضیلت بیان کی، تو اس حدیث کو بالواسطہ پانے کے لیے انہوں نے کئی مہینوں کا کئی طویل سفر کیا، تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر۔ اس وقت اتنی سواریاں نہیں تھیں، لیکن اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں یہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں سن سکا، اب جن صحابی نے براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث سنی تھی تو میں بھی ان سے براہ راست سن لوں، تو دمشق کا سفر انہوں نے کیا، شام کے شہر کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا، بیابان اور صحراؤں میں سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث طلب کی کہ میں نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یہ حدیث بیان فرمائی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ حدیث مجھے سنا دیں اور اس کی تاکہ میں بالواسطہ اس سند کا یہ سند میرے پاس آ جائے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ صرف حدیث سننے کے لیے آئے ہیں یہاں تک؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا میں پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پھر اس کے بعد یہ حدیث سناؤں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں تلے فرشتوں کے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے لیے بڑے انعامات اور اکرامات کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو ان صحابی نے پہلے یہ حدیث سنائی، پھر اس کے بعد ان کو تہجد کی فضیلت والی حدیث سنائی، اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیں کہ انہوں نے ان کے پاس دعوت کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، آرام کر لیں، کھانا کھا لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پانی وغیرہ پی لیں، کہا کہ نہیں، میں جس غرض سے آیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح علم صحیح طریقے سے میرے پاس پہنچ جائے اور بغیر کسی واسطے کے مجھ تک پہنچے۔ تو اس علم کی طلب کے لیے انہوں نے اتنا بڑا سفر کیا۔ آج ہم علم کی طلب کے لیے سفر نہیں کر رہے، ہمارے گھروں میں علم موجود، ہمارے پاس ایک موبائل کی صورت میں علم موجود، علماء ہم سے قریب، اللہ والے ہم سے قریب، اور مساجد کے اندر علماء ہم سے قریب، ہم صحیح علم کی طرف نہیں جاتے، بحث اور مباحثے میں لگ جاتے ہیں جس کا حاصل کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت کی متعلق ہم بلند درجات چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بلند مقام پر فائز فرما دیں۔ تو عبادات کا جو اس میں تعلق ہے، کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے یا یہ کہ اس کو جو ہے ہم ٹولوں کی شکل میں کریں، بلکہ نوافل عبادت کا تو یہ ہے کہ جتنا چھپ کر اور خفیتاً ہو سکے وہ ہم کریں، اور جتنی چاہے نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور چاہے تو تسبیحات پڑھیں اور اللہ کے اور دیگر نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو یہ سارا کا سارا عمل یہ عبادت میں شامل ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دینی مجالس کے اندر شریک ہونا یا مساجد کے اندر چلے جانا اور وہیں پر جا کر عبادت کرنا صرف یہی عبادت ہے، ایسا ہرگز نہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنے گھروں کے اندر عبادت کرنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ نوافل عبادات اپنے گھروں میں کی جائیں اور اپنے گھروں کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ ہم اس موقع پر حلوے وغیرہ بنانا اور اسی طریقے سے قبرستان جانا، تو دیکھیں قبرستان جانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ثابت ہے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، جب رات کو میں بیدار ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بستر پہ نہیں پایا اور میں تلاش کے لیے نکل گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں دوسری امہات المؤمنین کی طرف تو نہیں چلے گئے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع مدینہ کا جو اس وقت ابھی بھی قبرستان ہے اس میں موجود تھے، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت موجود تھے قبرستان میں، اور قبرستان کی طرف 15ویں رات کو تشریف لے گئے تھے۔ تو اس موقع پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور یہ صرف ایک مرتبہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں یہ عمل ایک ہی دفعہ کیا، اور صحابہ کرام کو جمع نہیں کیا، نہ ہی اعلان کیا، بلکہ خفیتاً، یہاں تک دیکھیں کہ اپنی اہلیہ کو جو گھر میں موجود ہیں ان کو بھی نہیں بتایا، اور خود اٹھ کر چلے گئے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ آج ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل پر ہم نہیں کر رہے۔ ہم عمل تو کر رہے ہیں عبادت کی نیت سے، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو لے آئیں، تو یہ ہمارا عمل ہمارے لیے راہ نجات بن جائے گا۔ آج جس طرز عمل کو ہم اپنا رہے ہیں کہ چراغا کرتے ہیں، بڑی بڑی ٹولیوں کی شکل میں اور بڑی بڑی گیدرنگ کی شکل میں ہم جاتے ہیں، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ دوستوں کو جمع کرنے کے چکر میں ہم لگ جاتے ہیں، اور کئی گھنٹے اس میں ضائع کر دیتے ہیں کہ ایک دوست کو بلایا، رابطہ کیا، اب اس نے آدھے گھنٹے بعد آنے کا ٹائم دیا، دوسرے دوست کو فون کیا، تیسرے کو کیا، اب 10 دوستوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہمارے 3-4 گھنٹے یہاں ضائع ہو گئے، اور ایک قبرستان کی جو عبادت ہے جو خفیہ کرنی تھی، ہم نے وہ عبادت کو کرنے کی وجہ سے اپنا اتنا قیمتی ایک لمحہ ضائع کر دیا، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، الا هل من مسترزق فارزقه، الا هل من مبتلا فاعافيه، الا كذا الا كذا۔ اس طرح اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہیں کہ سنو، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی پریشانی اور تکلیف اور مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی اس طرح کا شخص، ہے کوئی اس طرح کا شخص۔ اللہ کی طرف سے یہ صدائیں لگ رہی ہیں، اور یہاں ہم دوستوں کو جمع کرنے میں اور دھلوں پر بیٹھنے میں اور چوک چوراہوں کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ عبادت کی رات، یہ قیمتی رات، اس رات میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے۔ اس کے برعکس ہم جو کر رہے ہیں وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام اور بزرگان دین سے منقول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، تو اس طرز عمل سے باز آ جائیں۔ یہ چوک چوراہوں کو آباد کرنا یہ ویسے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس طرح بیٹھنا دوستوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، یہ غیبت اور دوسرے فسادات کی طرف جاتا ہے۔ اب اس رات کی اتنی فضیلت روایات میں منقول کہ اس کی فضیلت بہت آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ رات ہمیں استقبال رمضان کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، کہ جیسے ہم کسی بڑی مجلس میں جائیں، کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم اور صدر کی مجلس میں جانا چاہیں، وہاں سے دعوت نامہ آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا، یہ رمضان کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے کہ تم اتنے بڑے مہینے میں، اتنی فضیلت والے مہینے میں، اتنی برکتوں والے مہینے میں، اتنی رحمتوں والے مہینے میں، اتنی مغفرتوں والے مہینے میں تم داخل ہونے جا رہے ہو۔ تمہیں میں یہ رات عطا فرما رہا ہوں۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، کہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جس کے پاس بکریاں بھی زیادہ تھیں، اور بکریاں بھی وہ تھیں جن کے اوپر بال بہت زیادہ تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو سمجھانے کے لیے ان کی مثال دی کہ جتنی ان کے پاس بکریاں ہیں ان کے اوپر پھر دیکھو کتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ اس رات مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عمل شیطان کو پسند نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ معاف فرما دیں۔ یہ عمل شیطان کو پسند نہیں ہے، اس لیے شیطان نے مختلف قسم کے خرافات کہ پٹاخے پھوڑو اور حلوے بناؤ اور اسی رات میں تقسیم کرو، دیگے چڑھاؤ، اس رات میں بانٹو، تقسیم کرو، یہ شیطان ہمیں خرافات میں ڈال رہا ہے۔ منع نہیں ہے، حلوے بھی بنائیں، کھانے بھی بنائیں، لیکن پورا دن موجود ہے، پورا سال موجود ہے۔ اب آپ اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں 14 تاریخ کو کر لیں،
13 تاریخ کو کر لیں، 15 کے دن میں کر لیں، لیکن ہم اس رات کو شیطان ہم سے برباد کروا دیتا ہے کہ جہاں 15 کی رات شروع ہوتی ہے ہم یہ عمل میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں حلوے بنا رہے ہیں، کہیں بریانی کی دیگیں چڑھا رہے ہیں، کہیں مختلف قسم کے عمل کر رہے ہیں، اور ہماری پوری کی پوری رات اس عمل میں ضائع ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم رات ہے، اور اس عظیم رات کے اندر ہم نے بڑے عمل کرنے ہیں۔ اللہ سے اپنے آپ کو منوانا ہے، اللہ کو منوانا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں کہ کہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا کے خلاف تو کوئی عمل ہم سے نہیں ہو رہا، ہم کوئی ایسا عمل نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو آج ہم جب چاہتے ہیں، ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ شیطان کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اور سب کو نیک اعمال کی ترغیب دیں، سب کو اس بات کی طرف لے آئیں کہ دیکھو کامیابی اس طریقے میں ہے کہ جو اللہ نے بتایا، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے کر کے دکھایا، جو بزرگان دین نے کر کے دکھایا۔ آج جس طرز عمل کو ہم اپنا رہے ہیں وہ طرز عمل ایسا نہیں ہے، وہ طرز عمل اس کے بالکل خلاف جا رہا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں اور بتاتا چلوں کہ جب عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمل کی بات کو طلب کرنے کے لیے پوچھا کرتے ہیں، علماء اکرام سے رابطے رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میری بات بہت اونچی ہے، میں بہت اونچا ہوں۔ ان کے اندر ایک تکبر کی سی کیفیت پائی جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی، کہ تکبر یہ میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اس کو میں تباہ اور برباد کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج یہ طرز عمل، یہ بحث و مباحثے کا طرز عمل، یہ عمل کے زندگی کے مخالف ہے۔ ہم اس زندگی میں داخل ہو جائیں جو عمل والی ہے، جو کامیاب زندگی ہے، جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جائے گی، جو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں میں کل قیامت کے دن سرخرو کر دے گی۔ لیکن جو طرز عمل ہم اپنا رہے ہیں وہ طرز عمل کہیں سے بھی اس کا دور دور تک دین سے تعلق نہیں ہے۔ اور دیکھا دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازیاں کرنا، یہ تو ویسے بھی اس کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہندوانہ رسمیں ہیں کہ جو لوگ آج اس طرز عمل کو اپنا رہے ہیں، یہ ہولی اور دیوالی کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح وہ خوشی منا رہے ہیں، آج ہمارا مسلمان بھی اس طرز عمل کو اپنا رہا ہے، اس طریقے سے خوشی منا رہا ہے، جبکہ اس کے اندر ثواب تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، اور الٹا اس میں گناہ مل رہا ہے کہ آپ کے پٹاخہ، آپ کے آتش بازی کرنے کی وجہ سے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی مسلمان عبادت کر رہا ہے، اس کو آپ کے پٹاخے کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے آرام میں آپ کی وجہ سے خلل آتا ہے۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہاں ہمارا جو طرز عمل ہے اس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، بلکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے عبادتوں میں خلل آ رہا ہے۔ تو یہ عمل کسی طریقے سے، اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض لوگ یہ حلوے وغیرہ بنانا اس رات میں، اس کا تعلق ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے حلوہ بنایا گیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں عرض کرتا چلوں، یہ غزوہ احد میں غالباً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور یہ شوال کے اندر واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اب یہ طرز عمل کہ ہم شعبان کی 15ویں رات کو تقریباً پورے کے پورے 10 ماہ بعد بنا رہے ہیں، اس کا کوئی اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حلوہ اس رات کو بنایا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین ہمیں اس حلوہ بنانے سے منع نہیں کر رہا، دین ہمیں خرافات میں لگنے سے منع کر رہا ہے۔ دین کہہ رہا ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے، اس رات میں عبادت کریں، اس رات میں اللہ سے تعلق جوڑیں، اس رات میں اللہ کا قرب حاصل کریں، اس رات میں اپنے آپ کو منائیں، اس رات میں اللہ کو راضی کر لیں، اس رات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم راضی کریں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طریقے پر ہمیں چل کے دکھایا ہم اس طریقے کو اپنا لیں، بزرگان دین نے جو طریقہ اپنایا ہم اس طریقے کو اپنا لیں، اور جو ہمیں آج کے علماء اکرام بتا رہے ہیں ہم اس طریقے کو اپنا لیں۔ آج
لوگوں سے معلوم کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جدی پشتی یہ بناتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ بناتے آ رہے ہیں، وہ کئی سالوں سے ہم بناتے آ رہے ہیں، 50 سالوں سے بنا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کا بتانا کہ 50 سال سے بنا رہے ہیں یا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے جدی پشتی بنا رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا طرز عمل دلیل ہے۔ جب اس عمل کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارا یہ کہہ دینا کہ یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے کے کفاروں کو جب دین کی طرف بلایا جاتا تو وہ بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یہی بات کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں اس طریقے سے پھیرنے آئے ہو جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم اس طرز عمل کو چھوڑ دیں، ہم اس طرز عمل سے پیچھے ہٹ جائیں جو طرز عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی ہم سے مخالفت کروائے، جو قرآن کی مخالفت کروائے۔ اب مجھے بتائیں آپ، یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہم کرتے ہیں کہ ہم اس رات کو خرافات میں لگا رہے ہیں، پھر اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں تباہی کے دہانے پر لانے والی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کو صحیح بات کی طرف لے کر آئیں۔ یہ جو آج گلی چوک چوراہوں کو آباد کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی بات پر پکڑ نہیں ہے، کسی بات پر گرفت نہیں ہے۔ آج ہم ان کی پکڑ اور گرفت کرنا شروع کر دیں تو کل ہمارا معاشرہ اچھا اور سیدھا اور سچا بن جائے گا۔ لیکن آج اگر ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے تو جس طریقے سے ہمارا معاشرہ آج خراب ہے، پھر خراب رہے گا اور صدیوں تک یہ بات چلتی رہے گی۔ پھر یہ بچے بھی آنے والے وقت میں یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی اسی طریقے سے ہوتا ہوا دیکھا تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو ہمیں کامیاب کروائے، اس طریقے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں ناکام اور ناکامی کی طرف لے کر جائے، اور اس طرز عمل سے ہمیں بچنا چاہیے جو طرز عمل ہمیں قبر کے اندر سختیوں میں مبتلا کر دے، آخرت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہمیں رسوا کر دے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا وقت ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، اس وقت ہم کس طریقے سے ان باتوں کا جواب دے سکیں گے کہ ہم جو دین کے طرز عمل کو چھوڑ کر اب اس کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ اس طرز عمل کا ہم اللہ رب العزت کو ویسے بھی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن جو دین کے مخالف کام کیے ہوں گے تو آپ اور میں اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ہم اس وقت کو گزاریں گے، کس طریقے سے حشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، کس طریقے سے ہم پل صراط کو پار کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس طرز عمل پہ آ جائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، دین کی کامیابی ہمیں مل جائے، آخرت کی کامیابی بھی پھر ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور سنتیں ہیں کہ اس روزے کو ایام 20 کے روزوں میں سے آپ نیت کر کے رکھیں، شعبان کے روزوں میں سے شمار کرا کر رکھیں، تو یہ روزہ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رات کو عبادت کرنی ہے تو خفیہ طور پر گھر کو آباد کریں، گھروں کے مصلوں کو آباد کریں، اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی شیرینی تقسیم کرنی ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو دن کے وقت میں تقسیم کر دیں، دن کے وقت میں اس کو صرف کر دیں، اور رات کی عبادت کا وقت خراب نہ کریں۔ اس کو اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگائیں اور اس کے پیچھے چلیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہم بڑے فضیلت والے مہینے میں ہیں، یا اللہ یہ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ یہ رمضان کی تیاری کے لیے مہینہ ہمیں عطا کیا گیا، یا اللہ یہ مقدمہ رمضان کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا، یا اللہ اس مہینے میں ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام معاشرے کو اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے تمام معاشرے کو دین کی صحیح تعلیم کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ جو خرافات آج ہو رہی ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، جو اللہ رب العزت نے بتایا، صحابہ اکرام اور بزرگان دین نے کر کے دکھایا۔ یا اللہ اس طرز عمل سے ہم سب کی حفاظت فرما جس سے اللہ نے بھی منع فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی منع فرمایا، صحابہ اکرام اور بزرگان دین نے بھی منع فرمایا۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں،
پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم